نہ چاہتے ہوئے بھی اگر کوئی دعا تمہاری زبان پر بار بار آتی ہے تو ہو سکتا ہے وہی تمہارے نصیب میں بھی ہو۔ ہر شخص کا کوئی نہ کوئی اسماعیل ہوتا ہے جس کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، مگر اسے قربان کیے بنا اللہ کا قرب نصیب نہیں ہوتا۔ کسی کا مال، کسی کی اولاد، کسی کا قرب اور کسی کا پیار اس کے اسماعیل ہوتے ہیں۔ دنیا میں آزمائش انہی کے لیے ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے اور قربانی پر صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ تمہارا مانگنا اس رب العالمین کو بہت پسند ہے۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ تمہیں کچھ دینا نہیں چاہتا؟ تم کیا جانو وہ تو تمہاری دعاؤں کو پانے کے لیے کوشش دکھاتا ہے۔ وہ تمہیں دیکھتا رہتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ پر کتنا یقین رکھتا ہے۔ جب تم انتہائی غیر یقینی حالت میں بھی اس سے مانگتے ہو تو دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے اختیارات کو بن دیکھے کتنا مانتا ہے۔ دیکھی ہوئی چیزوں سے پیار کرنا تو کتنا آسان ہوتا ہے، مگر جب تم بن دیکھے تم رب کو مناتے ہو تو رب فرشتوں کو بلا کر کہتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ بن دیکھے مجھ پر کتنا مان رکھتا ہے۔ جب تم دعاؤں کی کن کے لیے آسمان کی جانب تکتے ہو تو رب بہت خوش ہوتا ہے کہ میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ میری کن کا فیصلہ آسمان سے آئے گا۔ وہ رب تو ہماری شہرگ سے بھی قریب ہے، وہی تو ہے 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ وہی تو ہے جو ہمارے لیے بہترین حکمت تیار کرتا ہے۔ وہی تو ہے جو بار بار آزما کر اپنے قریب کرتا ہے۔ وہی تو ہے جو سجدے کی توفیق دیتا ہے۔ تو کاش اللہ سے روز آخرت کے ایک صفحے پر لکھ دیں کہ جاؤ تمہیں معاف کیا، زندگی کے ہر دکھ تکلیف رنج و غم سے آزاد کیا، جاؤ تمہارا ہر گناہ معاف کیا، جاؤ کہ تمہاری ایک نیکی کے بدلے میں جنت کی بشارت دی، جاؤ کہ تمہارے ایک نیک دل کے بدلے تمہیں جنت میں گھر دیا۔ وہی تو ہے میرا رب جو مجھے ہر رنج و غم میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ وہی تو ہے جس کو کچھ بتائے بغیر مجھے چین نہیں پڑتا۔ میرا ہمراز غمخوار میرا رب۔ لوگ منت مانگتے ہیں، دھاگے باندھتے ہیں، میں کعبہ شریف کی تصویر دیکھ کر کہتی ہوں پہلی نظر کی دعا سمجھ کر میرے دل کی خواہش پوری کر دے میرے اللہ۔ اللہ کی ذات تو بھر دیتی ہے وہ زخم جن کی شفا کسی طبیب کے ہاتھ میں بھی نہیں ہوتی۔ کیا وہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دے گا؟ جب درد بڑھتا ہے تو تم سوائے سسکنے اور درد کو برداشت کرنے کے لیے اور کوئی حل نہیں پاتے اور سمجھتے ہو کہ تمہارے درد کو کوئی نہیں جانتا۔ تو بتاؤ کیا وہ نہیں جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا؟ وہ جو تمہارا خالق ہے وہ تمہارے درد کا بھی تو خالق ہے۔ اور اگر بچپن سے لے کر جوانی تک اللہ نے تمہاری حفاظت کی ہے، بتاؤ کہ اللہ نے تمہاری زخموں سے بچاؤ کے لیے کوئی اسکیم نہیں رکھی ہوگی۔ ہاں یہ سچ ہے کہ عقل ہر چیز کے لیے دلیل مانگتی ہے، مگر اللہ پر یقین ہر دلیل سے بالا تر ہے۔ اور جب یقین بڑھتا ہے تو پھر معزے ہوتے ہیں، بند دروازے کھلتے ہیں، وہ بھی مل جاتا ہے جس کے ملنے کی امید نہیں ہوتی۔ کیا پتہ تمہاری دعائیں اللہ پر اندھا یقین مانگتی ہو اور تبھی قبول ہوتی ہو۔ جب تم اس کی مان لو، اس کی رضا میں راضی ہو جاؤ تو اس کے اگلے ہی پل تمہیں تمہاری منزل بھی مل جائے۔ اور اگر تم اپنے رب سے محبت کرو گے تو وہ تمہیں جوڑے رکھے گا اور تمہاری زندگی میں نیک لوگوں کا ساتھ لکھے گا، تمہاری عزت کی حفاظت کرے گا۔ اگر تم سے کوئی کوتاہی ہو بھی گئی ہو تو شیطان کی طرف سے اس سوچ کو کچل ڈالو کہ تم پاکیزہ نہیں رہی، اور سنو تم ایک بار سچے دل سے توبہ کر لو اور اللہ کے ہو جاؤ۔ لوگ تمہیں تھامیں یا نہ تھامیں، وہ رب تمہیں ضرور تھامے گا۔ محبت بہت خوبصورت جذبہ اور پاکیزہ رشتے کا ایک احساس ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے احکام سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ دل کا ٹوٹنا رب سے جڑنا ہے، کیونکہ دل میں تو اللہ بستا ہے۔ وہ تمہیں توڑنا نہیں چاہتا، بس اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔
وہ اس لیے تمہیں لوگوں سے دور کرتا ہے تاکہ تم ٹوٹ کر چکنا چور نہ ہو سکو اور ہمیشہ کے لیے بکھر کر نہ رہ جاؤ۔ اسی لیے کچھ رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں تاکہ تم ایسے لوگوں سے جڑو جو مخلص ہوں، جنہیں احساس نہ ہو، جن کو آپ کی قدر نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ان کو آپ سے دور کر دیتا ہے اور آپ کی مخلصی کو ضائع نہیں کرتا۔ وہ تمہاری شدت سے واقف ہوتا ہے، وہ جانتا ہے جو تم پر بیت رہی ہوتی ہے۔ بے شک اس وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سانس ابھی رک جائے اور زندگی قضا ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے بہترین ہوتے ہیں۔ وہ بہت پیار کرتا ہے، وہ کبھی بھی کچھ بھی غلط نہیں کرتا۔ شیطان ورگلاتا ہے اور مایوسی کے دائروں میں چھوڑ دیتا ہے۔ بس اس ذات پر یقین رکھنا، جب بھی آپ بہت دکھی ہوں، اداس ہوں، کچھ بھی سمجھ نہ آئے، وہی وقت ہوتا ہے رب سے جڑنے کا۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر ہماری کیفیت کوئی نہیں جانتا، لہٰذا اپنی اداسی دور کرنے کے لیے ڈراموں اور موسیقی کا سہارا نہ لیں۔ اللہ کا ساتھ ہونا چاہیے، بس ہر حال میں اللہ ہونا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی نہیں ہوتی تو دل اندھیروں میں ڈوبتا رہتا ہے